السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ فائلرز اینڈ نان فائلرز کا جو کانسیپٹ ہے یہ کافی سال ہو گئے ہیں اس کو، اور نارملی جو لوگ اپنی ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں کرتے اور ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل نہیں ہیں ان کے اوپر جو ریٹس تھے وہ ڈبل تھے۔ البتہ کچھ کیسز میں جیسے پراپرٹی کی سیل اینڈ پرچیز کے ٹائم پہ یہ ریٹس جو ہیں وہ ڈبل سے زیادہ تھے۔ اس بجٹ میں نان فائلر کے ریٹس کو فردر بڑھایا گیا ہے۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اب نان فائلرز کے اوپر ڈفرینٹ سینیریوز میں کیا ٹیکس ریٹس ہوں گے۔ 10th شیڈیولز آف دا انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 وہ نان فائلر سے جو ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے یا ڈیڈکٹ ہوتا ہے اس کو ڈسکس کرتا ہے، اور اس میں انکریزز کی گئی ہیں۔ گاڑیوں کے اوپر جو ایڈوانس ٹیکس کلیکٹ کیا جاتا ہے سیکشن 231B کے تحت، اور اسی طرح اموویبل پراپرٹی کی پرچیز کے موقع پر سیکشن 236 کے مطابق ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ پہلے 200% تھا، جس کو بڑھا کر 250% کر دیا گیا۔ لیکن یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب گاڑیوں کی ٹرانسفر کے اوپر اور ایڈوانس ٹیکس جو ہے پراپرٹی کی خریداری کے موقع پر وہ 3 گنا کی بجائے 3.5 گنا کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر کیسز ہیں یعنی گاڑیوں اور پراپرٹی کے علاوہ، اس میں فرسٹ شیڈیول میں جو ریٹس دیے گئے ہیں ان کو 100% انکریز کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 10 شیڈیول کا جو اسکوپ ہے اس کو براڈن کیا گیا ہے، اور انکم ٹیکس آرڈیننس کی وہ پروویژن جن کے ود ہولڈنگ ٹیکس نان فائلر کے لیے پرسکرائبڈ نہیں ہے فرسٹ شیڈیول میں، جیسے کہ سیکشن 37 کے تحت شیئر کی پرچیزز کے اوپر کیپٹل گین پہ جو ٹیکس ہے، یا انڈائریکٹ ٹرانسفر آف شیئرز سیکشن 101A کے تحت۔ ان کیسز میں ود ہولڈنگ ٹیکسز 100% انکریز کر دیے گئے ہیں اور نان فائلرز کے لیے جو ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں فائلر اور نان فائلر کا کانسیپٹ تو پہلے سے موجود تھا، اور اس بجٹ میں لیٹ فائلر کا ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں تو شامل ہیں، لیکن انہوں نے اپنی ریٹرن ڈیو ڈیٹ کے اندر یا ایکسٹینڈیڈ ڈیو ڈیٹ کے اندر فائل نہیں کی بلکہ اس کے بعد فائل کی ہے۔ یہ لیٹ فائلر کا جو کانسیپٹ ہے اس کے ریٹس دیے گئے ہیں جو کہ فائلر سے زیادہ ہیں اور نان فائلر سے کم ہیں، یعنی ان دونوں کے بیچ میں ہیں، لیکن ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ اموویبل پراپرٹی کی ٹرانزیکشن یا ان کی سیل و پرچیز کے حوالے سے دی گئی ہے۔ جو پروویژنز ہیں ان کے اوپر اس کی اپلیکیبلٹی فی الحال نہیں دی گئی۔ اس کے علاوہ ود ہولڈنگ ٹیکسز جو تھے ان کے ریٹس بھی نان فائلرز کے لیے کچھ بڑھائے گئے ہیں۔ اس میں سیکشن 151 پروفٹ آن ڈیٹ کے حوالے سے تھا، اس میں جو ایگزسٹنگ 30% ریٹ تھا نان فائلرز کے لیے اس کو بڑھا کر 35% کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح 236G جو سیل آپ کرتے ہیں ڈسٹریبیوٹرز، ڈیلرز یا ہول سیلرز کو ادر دین سیل آف فرٹیلائزر کے علاوہ، کھاد کے علاوہ جو آپ ڈسٹریبیوٹر، ڈیلرز یا ہول سیلر کو آپ سیل کرتے ہیں تو اس پہ 0.2% ٹیکس ریٹ تھا نان فائلرز کے لیے، جس کو بڑھا کر اب 2% کر دیا گیا، یعنی کہ اس میں 10 ٹائمز انکریز کر دی گئی ہے۔ سیکشن 236H میں جو ریٹیلر کو آپ سیل کرتے ہیں گراس اماؤنٹ کے اوپر 1% ٹیکس تھا نان فائلرز کے لیے، ایسے لوگ جو ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل نہیں ہیں، اس کو بڑھا کر 2.5% کر دیا گیا ہے، یعنی یہ بھی 250% انکریز کر دی گئی ہے۔ جو ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹا جاتا ہے سیل آف لسٹڈ شیئرز یا ادر سیکیورٹیز میں کیپٹل گینز کے اوپر سیکشن 37A کے تحت، اس کو ایکسیپشن لسٹ میں رول 10 کے تحت شامل کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اوپر جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے نان فائلر کے لیے وہ اس سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یہ چیدہ پرووینس تھیں جو کہ ایسے لوگوں کے بارے میں تھی جو کہ ایکٹیو ٹیکس پے لسٹ میں شامل نہیں ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں وہ نان فائلر ہیں۔
ان کے اوپر فردر ٹیکس ریٹس کو بڑھایا گیا ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشیل ہوگی۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔